اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دفعہ ویڈیو بنانے میں کافی تاخیر ہوئی۔ بہت سے دوستوں کا کمنٹ آ رہا تھا اور ذاتی طور پہ بھی کہہ رہے تھے کیا بات ہے۔ تو دوستو میں بتا دوں کہ ایک چھوٹے سے سفر پہ تھا میں، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور سفر کی بھی ویڈیو نہیں بنا پایا، مجھے خود افسوس ہے۔ سلسلے وار تو ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہمارے چینل صدیقی ایجوکیشن ٹور پہ۔ دوستو، آج کی تختی میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 19 اور اس میں ہے مد کا بیان۔ تختی نمبر 19 میں ہے مد کا بیان۔ مد کے بارے میں ہم تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا، الف مدہ یا مدہ واو مدہ، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش۔ اب انہی سے مد بننے والے ہیں بڑے مد، جسے 4 الف 5 الف تک ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں کافی باریکیاں ہیں لیکن میں مختصراً بتاؤں گا۔ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں اس طرح کے مد ہوتے ہیں، بڑی مد بولتے ہیں اور یہ چھوٹی مد بول دیتے ہیں اسے۔ تو اس میں کافی باریکی ہے لیکن بآسانی سمجھ میں آ جائے، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے دوستو، ہم نے جو تختی نمبر 4 میں پڑھا تھا مد، الف مدہ یا مدہ و مدہ، الف سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش۔ تو انہی سے یہ قاعدہ بن رہا ہے یہاں پہ۔ یہ ہے مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی مد واجب ہوگا، بمعنی اہم ہوگا، ضروری ہوگا اسے کھینچنا۔ 3 سے 4 الف تک کھینچیں گے۔ یہ دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے یہاں زیر ہے، یہ یا ساکن ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل۔ یہ واو مدہ ہے، واو سے پہلے پیش اور حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اور یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کے بارے میں کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یعنی مد جائز ہوگا۔ اس میں قصر بھی جائز ہے، یعنی ایک الف بھی کھینچے کوئی تو چل سکتا ہے، جیسے فی امرنا، ورنہ اسے بھی 2 سے 4 الف تک کھینچیں گے۔ فی امرنا لا الہ، لا الہ، یہ بھی چل جائے گا، مد جائز ہے۔ مد جو ہے مد لازم ہے۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ لازم کے معنی ہی آتے ہیں کمپلسری، ضروری، اسے کھینچنا بہت ہی اہم ہے۔ اور یہ مد 5 الف تک کھینچیں گے۔ حروف مدہ ہو، اس کے بعد ساکن والا حروف ہو یا تشدید والا حروف ہو۔ اچھا، مد لازم کو 3 الف سے 5 الف تک کھینچا جاتا ہے۔ چلے دوستو دیکھتے ہیں اب ہجے کا طریقہ کیا ہے۔ ہجے کریں گے ہم جیم الف مد زبر، ٹھیک ہے۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہو گیا، تو ہم بولیں گے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا سیعت، سین یا مد زیر۔ کون سا مدہ ہے
یا مدہ، کیونکہ یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر، تو سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، سو، سین واو مد پیش، سو، حمزہ پیش او، سو، مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہ ایک الگ کلمہ ہے فی، اور امرنا الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، انا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا، مد لازم، مدہ کے بعد سکون والا حرف یا تشدید والا حرف آئے تو 3 سے 5 الف تک کھینچیں گے ہم، باقی تختی کی جو ہدایات ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھ کر قاعدے کو، جس میں کافی باریکی ہے تو اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آل، آنا، حروف مدہ کے بعد سکون والا حرف، یہ جو مثال ہے دوستو قرآن پاک کے اندر صرف ایک جگہ یہ مثال ہے، وہ 11ویں پارے میں، ٹھیک ہے۔ حمزہ، لام، اور یہ کون سا مد ہے؟ یہ کھڑا مد، کیونکہ الف کے اوپر، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے حمزہ لام کھڑا مد زبر، آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل، آ، نون زبر نا، آل، آنا، حاجوکا، حا کو جیم تشدید سے ہم ملا دیں گے ڈائریکٹ، اور کون سا مد ہے وہ دیکھیں گے، یہ بیچ میں الف ہے تو الف مدہ بولیں گے، حا جیم الف مد زبر حاج، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کرام اسے اس طرح سے ہجے کا طریقہ بتاتے ہیں، حا الف جیم مد زبر حاج، تو اس طرح سے آپ ہجے کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حا جیم، حا کو ڈائریکٹ ہم جیم تشدید سے ملا رہے ہیں، بیچ میں الف مدہ ہے، حا جیم الف مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، والصافاتی، واو صاد زبر وص، صاد فا، کون سا مد ہے صاد پہ؟ کھڑا زبر، تو بولیں گے صاد فا کھڑا مد زبر صوف، والصوف، فا کھڑا زبر فا، والصوفا، تا زیر تی، والصوفاتی، ٹھیک ہے دوستو، اس طرح سے مشق کریں۔ تختی نمبر 20 میں بھی تقریباً انہی کی مشق ہے، تشدید بعد حروف مدہ، چونکہ ہم سلسلے وار پڑھ رہے ہیں تختی کے حساب سے، تو نیکسٹ دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم، بس اس کی مشق ہوگی۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو کشادہ کرے اور علم نافع عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے دوستو، دن گزرتا جا رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے،
یہ 2 سال کیسے گزر گئے کووڈ کے زمانے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ رمضان قریب ہے، علماء اکرام سے خصوصاً حفاظ کرام سے میری درخواست ہے کہ دیکھیے اگلا مہینہ شعبان کا ہے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو کوئی بھی وقت اپنا غفلت میں نہ گزرے، قرآن پاک کا دور ضرور کریں تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔